یشوع دلیری سے کہہ سکتا بھلا کتنے بھی داغ کیوں نہ ہو زندگی میں لکھا ہے وہ ٹھوکر ایسے کر دیتا ہے جیسے کیا ہوتی ہے برف اجلے اجلے اتنے دودھ کا بھی ذکر آ سکتا ہے پر دودھ ایک ایسی چیز ہے جنی مرضی ملاوٹ کر لو چٹے کا چٹا ہی برف ایک ایسی چیز ہے جہدے اندر سر دا بال بھی ہوئے تے نظر آ جاتا ہے کہ یہ اندر سر کا بال آیا ہے. تو پھر یسوع کا نام خوبصورت ہے یا نہیں؟ کسی نے گناہگار انسان کی حمایت نہیں کی، ایک ہی نام نے کی ہے، وہ یسوع نام. آج بڑا خاص تہوار ہے، کچھ لوگوں کو تو پتہ ہے، کچھ کو نہیں بھی پتہ. میں مناسب سمجھوں گا یشوع صاحب اتفاقاً میں پریشان تھا کیونکہ انتظامی لحاظ سے ہم اپنے چرچ کو کافی کمزور فیل کرتے ہیں. اصل میں چرچ چلانا ایک بندے کا کام نہیں، نہ ہی ایک بندہ چرچ کو چلا سکتا ہے. بائبل میں خدمت کی 9 نعمتوں کا ذکر آیا ہے. یہ 9 نعمتیں ایک ہی بندے میں نہیں ہو سکتی. ہر بندے میں خدا نے فرق کوالٹیز رکھی. بچوں کا پرابلم تھا، خدا کا شکر ہے کافی حد تک آسان ہو گیا. شمع آپ کا بھی پرابلم آسان ہو بچوں کا یا نہیں؟ میں تو کافی اچھا فیل کر رہا ہوں. پہلے آپ کے بچے کو گئے، میں نے ایک دن پاسٹر جارج کو بولا آپ پیچھے جائیں، شاید برا نہ مانے، میں نے یہ کوریج کی کوالٹی ان میں فیل نہیں کی. آج میرے دل میں آیا یہ کوالٹی رانی میں ہے. یقیناً اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے. کوئی بچہ چون چرا نہیں کرتا. ہر کسی شخص میں خدا نے فرق کوالٹیز رکھی. شاید سب اچھا میسج نہیں دے سکتے لیکن انتظام بہت اچھا کر سکتے. تو یہ ایک ہی بندے کا نہیں، یہ مل جل کر سب نے کرنا ہوتا ہے. پادری کے بیچارے کے 2 ہی بندے کتنا کچھ چکے کلام سنان کا بول چکے، کھجوراں دیاں ڈاڑیاں لیان کا بول چکے، صفائی کرن دا بول چکے، ڈسٹنگ کرن دا بول چکے ہے نا، سیڑھیاں صاف کرن دا بول چکے. کتنا کو بیچارہ چکے. یہی اگر کچھ لوگ آگے بڑھ کر اس خدمت میں حصہ ڈالیں تو بہت انتظام اچھا وسیع خوبصورت ہو سکتا ہے. وقت یہی نہیں، ہماری کلیسیا بھی بڑھ سکتی ہے. میں آج ایک سوالیہ فکر کر پوچھوں، ہماری کلیسیا نہ بڑھنے کا سبب کیا ہے؟ یسوع سے پوچھو. سبب کلیسیا ہی ہے. کوئی کندھا دینے کو تیار کیا لکھا ہے؟ ہر ایک بھیڑ نے کم سو کم 2 بچے ضرور دیے. یہ مطلب کی
کم سے کم ایک بندہ دو بندے کے تعلقات قائم کر کے چرچ لے کے آئے. یہ آدھے نے میں آپ ٹر جانا 10:30 بجے, یہی بڑی گل ہے, لیا میں تھے کی. یہ چیزیں نمائندگی کرتی ہے کہ ہم ابھی تک ایک نہیں ہیں. جہاں ایک نہیں ہوا جاتا وہاں برکت ترقی نہیں آتی. یہ کیلا پاسٹر راحت انجم پاسٹر جارج نہیں کر سکتا. اگر آپ ساتھ دیں گے تو یقیناً یہ کام بڑھ سکتا ہے, ترقی پذیر ہو سکتا ہے. کبھی ہم نے اس بات کا نوٹس لیا, دور کی بات تو چھوڑیں, کبھی آپ کو فکر ہوئی کہ آج میرے بچے میرے ساتھ چرچ نہیں گئے؟ کیوں نہیں ہے؟ وہ سو رہے تھے. سو کیوں رہے تھے؟ سکول جانا ہے تو انہوں نے سنا شک ہے. ڈیوٹی کے ٹائم نال چرچ لیٹ یہ کھلی سیب ہے نا, اتوں تو سیلری ملنی ہے, اتوں کی ملنا ہے. ہو سکتا ہے چاہیے دیکھو پادری چڑھنے سنائے. اس لیے میرے عزیزو یہ ہماری کمزوریاں ہیں. یہ چرچ کس کا ہے؟ کلیسیا کس کا ہے؟ تو پھر اس کو سپورٹ کس نے کرنی؟ کلیسیا سپورٹ کرے گی تو چرچ قائم ہوگا نا, ہے نا. نہیں کہ کدی پادری بیچارے نو تبلے والے دی فکر, کدی واجے والے دی فکر, ہے نا, کدی کلیسیا دی فکر. اج نرگس نہیں آئی, سمینا نہیں آئی, لوگ کٹ گئے نے, ہے نا. اج رانی ممان چلی گئی ہے, لوگ ہور کٹ گئے نے, ہے نا. یہی ہوگا نا. لیکن میرے عزیزو چرچ کلیسیا, اصل میں کلیسیا ہی چرچ ہے, کلیسیا ہی چرچ. میں چرچ پہ ریسرچ کر رہا تھا, چرچ ہے کیا. وہ بتاتا ہے کہ چرچ اصل میں کلیسیا ہے. بلڈنگ کا نام چرچ نہیں, چرچ کس کا نام ہے؟ کلیسیا. اگر بلڈنگ نہ ہو, کلیسیا نہ ہو تو وہ چرچ ہے. بلڈنگ نہ بھی ہو, لوگ ہوں تو وہ کیا ہے؟ چرچ ہے. تو یہ ہم سب کا کام ہے. کاش خدا کے خوف میں آتا ہے ہم ان ذمہ داریوں کو نبھانا سیکھیں. تو یقیناً آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے خدا کے کام میں کیا ہوگی؟ ترقی ہوگی. اس لیے میں نے عرض کی تھی کہ یسوع کا نام کیا ہے؟ اگر یسوع میری زندگی میں نہ ہوتا تو آج میں ایسا نہ ہوتا. شاید میں کہاں کہاں کھویا, نشہ بازی کی لت میں, بدکاری میں ہوتا, فلموں ایکٹروں کے پیچھے پڑا ہوتا, نہ جانے کیا کیا شوق زندگی میں پورے کرتے کرتے زندگی کو ختم کر دیتا. لیکن جب میرا رخ یسوع کی طرف ہوا تو پھر میری زندگی میں چینجنگ کرنا شروع. پھر وہ بھی کچھ ہوا جو کچھ بائبل ہے. میں ایک بہت فیشنیبل شخص تھا.
جب میں نے یسوع مسیح کو قبول کیا تو ہمارے گاؤں میں باہر ویرانہ تھا، میں صبح صبح دعا کے لیے چلا جاتا تھا۔ میں دعا میں چھپا ہوا تھا، مجھے نظر آیا 3 فرشتے آسمان سے میرے پاس آ کر کہتے ہیں ایک نے کہا آپ فیشن والے کپڑے نہیں پہنو، دوسرے نے کہا کیوں؟ اب یہ خدا کا خادم ہے نا، ایسے کپڑے نہیں پہننے چاہیے۔ میں نے کہا جو میں نے سلائی کروا لی ہے ان کا کیا کروں؟ تیسرے نے جواب دیا وہ پہن سکتے ہو، اس کے بعد ایسے کپڑے سلائی نہیں کروانے۔ میں نے اس کے بعد وہ بھی نہیں پہنے، اوروں کو بھی، کہ جس کی میں پوجا کرتا ہوں، جس کی میں پرستش کرتا ہوں، اگر اس کی ہی کو یہ پسند نہیں تو میں ایسا لباس پہنوں تو میں کبھی نہیں۔ خدا ہمارے لباس پر بھی دھیان دیتا ہے، خدا ہمارے کھان پین پر بھی دھیان دیتا ہے، خدا ہماری لینگویج پر، ہمارے رویے پر بھی دھیان دیتا ہے، وہ کیسا ہے۔ ان ساری چیزوں کو خوبصورتی میں ڈھلنا چاہیے، اور وہی خوبصورت نام ہے جو آج اس نام کی بابت ہم مزید کچھ جانیں۔ آج کیا ہے؟ کھجوروں کا تہوار۔ میں مناسب سمجھوں گا اگر یشوع صاحب تھوڑی تکلیف برداشت کریں تو یہ ڈال میں لا کر سامنے نشان کے طور پر رکھ دیں، اچھا لگے۔ تھینک یو، تھینک یو۔ یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ کھجور کی، کھجور نہیں، کھجور کی ڈالی۔ ہاں، جب شمع سے کہا گیا کھجوروں کا تہوار ہے، اس نے کہا کیا کھجوریں ملیں گی؟ کیونکہ ان کو پتہ نہیں، شاید ایک وقت میں ہم کو بھی پتہ نہیں، یہ چیزیں جاننے ہی سے پتہ چلتا ہے۔ آج ہم اس کی بابت سیکھیں گے، آج کا تہوار کیا ہے۔ متی کی انجیل 21 باب پہلی آیت سے۔ جی پہلی آیت سے کوئی پڑھنے میں مدد فرما سکتے؟ اور جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ پر بیت فگے کے پاس آئے تو یسوع نے 2 شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ، وہاں پہنچتے ہی ایک گدھی بندھی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے، انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ، اور اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو کہنا کہ خداوند کو ان کی ضرورت ہے، وہ فی الفور انہیں بھیج دے گا۔ یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کے سیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے،
وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادو کے بچے پر۔ بس شاگردوں نے جا کر جیسا یسوع نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا، اور گدھی اور بچے کو لا کر اپنے کپڑے ان پر ڈالے اور وہ ان پر بیٹھ گیا، اور بھیڑ میں کے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستہ میں بچھائے، اور اوروں نے درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائی، اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی پکار پکار کر کہتی تھی، ابن داؤد کو ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، آنے والا پر ہوشنا۔ اور جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں ہلچل پڑ گئی، اور لوگ کہنے لگے، یہ کون ہے؟ بھیڑ کے لوگوں نے کہا، یہ گلیل کے نازرت کا نبی یسوع ہے۔ جی اور یسوع نے خدا کی ہیکل میں داخل ہو کر ان سب کو نکال دیا جو ہیکل میں خرید و فروخت کر رہے تھے، اور صرافوں کے تختے اور کبوتر فروشوں کی چوکیاں الٹ دی، اور ان سے کہا، لکھا ہے کہ میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا، مگر تم اسے ڈاکوں کی کھو بناتے ہو۔ اور اندھے اور لنگڑے ہیکل میں اس کے پاس آئے، اور اس نے انہیں اچھا کیا۔ لیکن جب سردار کہنوں اور فقیوں نے ان عجیب کاموں کو جو اس نے کیے اور لڑکوں کو ہیکل میں ابن داؤد کو ہوشنا پکارتے دیکھا تو خفا ہو کر اس سے کہنے لگے، تو سنتا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں؟ یسوع نے ان سے کہا، ہاں، کیا تم نے یہ کبھی نہیں پڑھا کہ بچوں اور شیر خواروں کے منہ سے تو نے حمد کو کامل کرایا؟ اور وہ انہیں چھوڑ کر شہر سے باہر بیت عنیہ میں گیا اور رات کو وہی رہا۔ آمین۔ خداوند ان باتوں پر آپ کی برکت مانگتا ہوں، اپنے خادم پر رحم فرما، بولنے کی توفیق یسوع میں، آمین۔ بہت ہی واضح الفاظ میں شہزاد صاحب نے پڑھا۔ میں نے جیسے عرض کی، ہر بندے میں خدا نے فرق کوالٹی رکھی ہے۔ شاید جو پادری صاحب نہیں کر سکتے میں کر سکوں، یا جو میں نہیں کر سکتا وہ کر سکے۔ بغیر میک کے انہوں نے کافی اونچی آواز سے پڑھ دیا۔ کیا ہم نے پڑھا کہ یسوع مسیح جب جا رہے تھے بیت فگے کے پہاڑ کے قریب پہنچے تو مسیح نے کہا، سامنے کے گاؤں میں جاؤ، وہاں ایک گدھی اور اس کا بچہ پاؤ گے، اس بچے کو لے۔ بالکل بچہ نہیں تھا، اس قابل تھا سواری کی جائے۔ اگر کوئی پوچھے تو کہنا خداوند کو اس کی ضرورت، وہ بھیج دے گا۔ اس کے پاس تو گدھا تھا۔ کبھی آپ نے زندگی میں محسوس کیا میرے پاس کیا ہے جس کی خدا کو ضرورت ہے؟ شاید آپ کے وقت کی ضرورت ہے، جو آپ کے پاس خدا نے صلاحیت رکھی ہے اس کی خدا کو ضرورت ہے۔ یا آپ کے شاید روپے پیسے کی خدا کو ضرورت ہے؟ کیا ہم پیش کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ اس شخص نے تو انکار نہیں کیا، پوچھا بھی ہوگا، بلا وجہ آ کے تم میرا پوتا کھو لیتے، میں کھولن داں گا،
ضرور پوچھا گا بھی کی پرابلم ہے نا؟ انہوں نے کہا خداوند کو اس کی کیا ہے، لے جاؤ تو کیا لکھا ہے، یروشلم میں یسوع مسیح کیا ہوا، داخل۔ اس مقام پر یسوع مسیح کے لیے نعرے کیا لگائے گئے، بادشاہ کے نعرے لگائے گئے۔ تو کیا لکھا ہے، بعض نے درختوں سے ڈالیاں لی، ان کو کاٹ کر گدھے کے پاؤں کے نیچے بچھانا شروع کی۔ بعض نے اپنے کپڑے، اپنے دوپٹے اتار کر گدھے کے نیچے بچھانا شروع کیا۔ کیا گدھے کی تعظیم کرنا مناسب تھا؟ جی آمین۔ اصل میں گدھے کی تعظیم نہیں تھی، تعظیم اس کی تھی جو اس کے اوپر بیٹھا ہوا۔ کسی مراسی نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا، لوگ اسے بہت پسند کرنے لگے، کچھ خادم جلس کرنے لگے کہ پتہ نہیں ہے مراسی یہ گلاں واوا سنا لینا تاں انہوں لوگ پسند کرتے ہیں۔ انہیں آخیا یہ بات نہیں کہ میں مراسی ہوں تاں، بات یہ ہے کہ جڑے گدھے تے یسوع مسیح ہے وہ گدھے دی بھی قدر ہوندی ہے۔ میں زندگی چ موقع دیتا ہے، یسوع میری زندگی چ سوال، اس لیے لوگ میری تعظیم کرتے ہیں، مینوں احترام دی نگاہ نہ دیکھتے ہیں، مینوں لائق کرتے ہیں۔ تسی بھی زندگی چ انہوں موقع دو، تہاڈی بھی قدر انجی ہوئی۔ اس لیے یہ نشان آج ہم مہربانی جو لے آئے، میں نے جب دیکھا ادھر ادھر چرچوں والے کافی مل کر ڈالیاں لا رہے تھے، تو میں نے کہا میں کیا کروں، کوئی ایسا مددگار نظر نہیں آ رہا جس کو ساتھ لے کر بھی چلا جاؤں، لہذا چلو بول کر ہی منا لیں گے۔ مہربانی رانی تے گڑیا دی انہوں نے ساری رسم پورا شہزاد صاحب لے کے اچھا جی میں تیرے ہاتھ چ نہیں بیٹھی ہوں، اس لیے میں جی ہاتھ چ بیٹھیاں نے شہزاد کا شکریہ۔ اچھا ہے نا، یہ نشان کے طور پر یہ ہے نا، اس لیے لکھا ہے کہ درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر گدھے کے نیچے بچھانا شروع کی، کپڑے بچھانے شروع کیے۔ یسوع مسیح گدھے پر بیٹھ کر یروشلم میں کیا ہوا، جب نعرے لگا رہے تھے لوگوں کو اتنا اچھا لگا، تب اس سے پوچھا سن رہے ہیں کی آندے نے؟ مسیح نے بڑا پرامن جواب دیا، ہاں سن رہا ہوں۔ تو سبھی کدی سنیا نبی دی معرفت کی لکھے ہے؟ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ جوان لادو کے بچے پر گیا ہے سوال۔ کہاں نبی نے کہا؟ زکریا کی کتاب کی طرف پڑھے 9 باب کی 9 آیت۔ زکریا 9:9 یہ مسیح کے پیدا ہونے سے پہلے پیشن ہوئی نبی نے کی تھی کہ جب یسوع مسیح آئے گا اس کے لیے ایسا ہوگا۔ یہ یسوع مسیح کے آنے سے پہلے پیشن گوئی کی گئی تھی، کچھ پیشن گوئیاں یسایہ نے بھی مسیح کے آنے سے 750 سال پیشتر کی۔ جی کوئی پڑھنے میں مدد فرمائیں۔ اے بنتے سیون تو نہایت شادمان ہو، اے دختر یروشلم خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ
सादिक है और निजात उसके हाथ में है। वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जुबान गधे पर सवार है। और मैं इफ्राइम से रथ और यरूशलेम से घोड़े काट डालूंगा और जंगी कमान तोड़ डाली जाएगी। और वो कौमों को सुलह का मुद्दा देगा और उसकी सल्तनत समुंदर से समुंदर तक और दरियाई फरात से इंतहाई ज़मीन तक होगी। और तेरी बाबत यूं है कि तेरे अहद के खून के सवाब से मैं तेरे सीरों को अंधे कुएं से निकाल लाया। आमीन। ये मसीह के बारे में पेशगोई हुई थी। मैं यरूशलेम से घोड़े और रथ, खच्चर वगैरह को क्या करूंगा? काट दूंगा। ये रथ, खच्चर, घोड़ा किसकी सवारी थी? बादशाह। लेकिन जब बादशाह ने किसी के पास सुलह के लिए जाना होता था, वो ये यूज नहीं करता था, वो गधा यूज करता। गधा ये मैसेज देता था कि ये शख्स मेरे पास लड़ने के लिए नहीं, सुलह के लिए आता। नाराजगी कहां हुई थी? बागे अदन में। कहां नाराजगी हुई? बागे अदन में। वो खुद मेरे आपके पास सुलह के लिए आ गया। आज के दिन जो मनाया जाता है, यीशु मसीह ने गधे पर सवार होकर यरूशलेम में दाखिला पाया, एंट्री ली। और यही यीशु मसीह का दाखिल होना उनके लिए मुश्किलात, अज़ाब, मुसीबत, दुखों का शिकार। ये नहीं कि यीशु बचना चाहते थे, उनको पता था कि मैंने इंसान का कफारा देना है। दो शख्सियात आज के दिन से बड़ा खास धचका। एक ताजर, दूसरी कहन बरादरी। कुछ तारीखी बुक्स हैं जो आपको हिस्ट्री बताती है। अगर इत्तेफाक मिले तो जरूर पढ़िएगा। मैं नाम बताता हूँ। इत्तस रफीके सलीब, मुकद्दस कबा, तिरमिज़ी चोगा, कब्र पर पहरा, ये वो बुक्स हैं जो तारीख से रिलेटेड है। ताजरों को बहुत बुरा लगा। क्यों? सब लोग यीशु मसीह के पीछे जाते थे। उन्होंने आगे साढ़े गरम मसाले इंजी पे ने, ये बंदा चंगा साढ़े लिए मुसीबत बन गया। कहने को ये बात बुरी लगी, एनी तारीफ, वो साडा की बनेगा, सानू कौन पूछेगा? साडे दे चंदे मर गए, लोगां साडे कोल आना ही जे नहीं ते सानू चंदा किन्ने देना है? साडा सिलसिला किंज चलेगा? ये ते काम बड़ा खराब हो गया। लोग ते सारे जा ही ये दे पीछे रहे ने। इन दोनों शख्सियात ने मिलकर मंसूबा बनाया। आंधे ने एक सांप ते एक उड़ना, एक पैसा तो दूसरा अख्तियार, मिलकर मंसूबा बनाया किसी तरीका कार से इस शख्स को सफा हस्ती से मिटा दिया जाए, ताकि हमें क्या हो जाए? सुकून। हमारी इज्जत, हमारा वकार, हमारा बिजनेस इस शख्स के स्वाब से किस में जा रहा है? खतरे।
اور ان دونوں شخصیات کے منصوبے کے تحت یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا، حالانکہ اس کا کوئی قصور نہیں، کوئی قصور نہیں۔ اسی وجہ سے میں اور آپ آج کے دن کو مناتے ہیں۔ آج کے دن میرا اور آپ کا مفتی داتا ایک صلح کی علامت لے کر میرے آپ کے پاس ہے۔ ذرا دیکھیں، صلح ہے نا؟ جے تے تہاڈی دعا کو زندگی نہیں تو صلح کوئی نہیں، بائبل دا پڑھنا نہیں تو صلح کوئی نہیں، تابع داری نہیں تو صلح کوئی نہیں، وہی نزدیکی چ زندگی نہیں گزرتی تو صلح کوئی نہیں۔ اگر یہی کنڈیشن ہے تو ہماری صلح اس کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ تو صلح کرنے آیا ہے، وہ تو مجھے آپ کے پاپوں سے رہائی دینے آیا ہے۔ میں نے لفظ کیا استعمال کیا تھا؟ اس کے خوبصورت، تو میں نے عرض کی کہ خوبصورت کیوں ہے؟ اس کے علاوہ کسی نے مجھ جیسے گناہگار، یشوع جیسے گناہگار کی حمایت نہیں کی، اسی نے حمایت کی۔ اچھا میں تینوں کرے لا آجا، جے تو اج بھی شراب چھڈنا ہے تو میں تینوں کرے لا۔ آج بھی وہ بازو پھیلائے ہوئے میرے آپ کے لیے کھڑا ہے، وہ صلح کے لیے خود میرے آپ کے پاس آ گیا تاکہ ہم اس سے راضی نامہ کر لیں۔ میرے عزیزو، آج کا دن جو ہے میں اور آپ اسی وجہ سے بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح میرے آپ کے پاس خود جو ناراضگی باغ عدن سے ہو چکی تھی، اس ناراضگی کو مٹانے کے لیے صلح کا میسج لے کر میرے آپ کے پاس پہنچے۔ پھر ہمیں صلح کا جواب دینا چاہیے یا نہیں؟ چھٹ دو لاپرواہی، دعا کو زندگی بنا لو، فرما برداری زندگی شروع کر۔ شمع پتہ چلیا کہ نہیں کھجوراں دا کی مطلب کیا ہے بتا سکوں گے یا نہیں؟ نہیں بتا سکوں گے۔ یسوع مسیح گدھے پہ سوار ہو کر یروشلم میں داخل ہوا، اسی کا نام کھجوروں کا تہوار ہے۔ یہ ڈالی ہے نا کھجور کی، ڈالیاں لوگوں نے ہاتھ میں پکڑی اور یسوع مسیح کا استقبال کیا۔ جو کچھ بھی وہ کر سکتا تھا کسی نہ کسی طریقہ سے اس کو خوش آمدید کہا گیا۔ آئے جو کچھ ہم بھی اپنی زندگی میں سے اس کے لیے کر سکتے ہیں وہ کرنا سیکھیں، خدا کے لیے، کسی انسان کے لیے نہیں، ہے نا؟ اگر آپ ہدیہ چندہ تائیکی وغیرہ دیتے ہیں تو کس کے لیے دیتے ہیں؟ خدا کے لیے دیتے ہیں۔ جتنی کی پہنچتی بھی لیکن نہیں پہنچتی۔ میں بتاتا ہوں، لکھا ہے قبیلیت بہت زیادہ سخاوت کہ ہدیے ممکن ادائیگیاں بھی شامل ہوں، یہودی علماء نے دینا انسانوں رشتے نے آگے کیا کیا تیری دعا تے تیری خیرات یادگاری کے طور پر کتنے پہنچ گئی ہے؟ آسمان تے۔ میں آسمان تو آیا ہوں، خدا کے حضور سے جمع ہو گئی ہے۔ دیتا کہنا نہیں، کہنا نہیں دیتا بندیاں نوں دیتا، پہنچی کتنے میں؟ آسمان۔
آپ خدا کے لیے دیتے ہو تو یہ یقیناً آسمان پر پہنچے گی۔ آؤ پھر اس شخص نے تے کدی پیش کی ہے، اسی زندگی کی پیش کرنا چاہتے ہیں، کچھ نہ کچھ خدا لیے کرنا سیکھیے۔ خدا ان تھوڑی سادی باتوں پر برکت ہے۔ آمین۔